کافی سارے لوگ مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ اسم اعظم کی تلاش کیا ہے، ہم کس طریقے سے اسم اعظم کی تلاش کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اسم اعظم کی طاقتوں کو پا سکتے ہیں۔ اسم اعظم یاد رکھیے ایک ہی چیز ہے، اور اسم اعظم اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھیج دیتا ہے یا پھر آپ کے زبان سے جو چیز نکل جاتی ہے اسی کو اسم اعظم بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک بندے نے اللہ کے ولی سے پوچھا کہ یا میرے شیخ مجھے اسم اعظم سکھائیے۔ انہوں نے کہا کہ دریا کے پار جا، ایک درخت دکھے گا اس کا پتہ توڑ کے لا۔ وہ دریا تیر کر کے گیا اور واپس آیا تیر کر کے اور پتہ لا کر ان کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ راستے میں تجھے کوئی مشکلیں پریشان نہیں کر رہی تھی، کوئی تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ جب آ رہا تھا تو بہت بڑا دریا پار کر دیا، لیکن جب تھوڑا دریا بچا تو ایسا لگا کہ اب میں تھک چکا ہوں اور اب میں ڈوبنے والا ہوں، اب میں ڈوب کے مر جاؤں گا۔ تو کہا اسی وقت میری زبان سے اللہ یا اللہ کر کے نکل گیا اور میں اس دریا کو پار کر گیا۔ ان حضرت نے کہا، جو ولی تھے، انہوں نے کہا کہ یہی تو اسم اعظم ہے، یہی تو وہ اسم اعظم ہے جس نے تجھے پار کرا دیا، یعنی تیرا بیڑا پار کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسم اعظم کو بنا دیتا ہے جو بندے کی زبان سے نکلتا ہے۔ جیسے حضرت زلیخا کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پانا چاہتی تھی لیکن وہ مل نہیں رہے تھے، وہ محبت کرنے لگی تھی، تو وہ اپنے بت کے سامنے کھڑے ہو کر یا سنم یا سنم یا سنم کہا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ، جو یوسف جا رہا ہے اس کا رخ، اس کے گھوڑے کا رخ موڑ دو۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اسم اعظم بن سکتا ہے، لیکن بشرط یہی ہے کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے پکارا جائے۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو گے وہی اسم اعظم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا دے گا۔ اسم اعظم کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسم اعظم کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ اور اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم یعنی اللہ کا سب سے بڑا نام، اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اور یہ زبان سے جب نکل جاتا ہے تو وہ جس چیز کے لیے نکلا وہ چیز ہو جاتی ہے اور وہ فوراً ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑے گا یا پھر مہینوں ویٹ کرنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے یہ نکلا ویسے ہی آپ کا کام پورا۔ اتنی زیادہ اسپیڈ اس کے اندر موجود ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے، یعنی بہت سارے علماء دین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم جو 99 نام ہے ان سبھی کو 3 مرتبہ پڑھ لے۔ پہلے 99، پھر 99، پھر 99، 3 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہی اسم اعظم چھپا ہے۔ اب وہ کون سا اسم اعظم ہے اس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ، اس کے رسول کے اور اس کے نبیوں کے، اور ان بندوں کے جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ اسم اعظم کی تلاش آپ مت کرو، کیونکہ اسم اعظم خود اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتا ہے۔ وہ چیز جب مصیبت میں پھنس جاؤ، راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، ساری دنیا پیچھے پڑی ہے، اور اس وقت جو زبان سے نکلے گا، جو آپ کا بیڑا پار لگا دے گا، سمجھ لو وہی اسم اعظم ہے۔ حالانکہ 99 نام جو ہے نا، اس کے اندر بھی اسم اعظم چھپا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کون سا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یا حیو یا قیوم، اس کے متعلق زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم ہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور سے چلا آ رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یا ہو اسم اعظم ہے، کسی کا کہنا ہے کہ اللہ ہو اسم اعظم ہے، اور کسی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی کہنا ہے۔ لیکن زیادہ جو روایت ملتی ہے نا، زیادہ جو کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یا حیو یا قیوم ہی وہ اسم اعظم ہے جس نے ساری دنیا کو سنبھال کے رکھا ہے، اور یہی وہ اسم اعظم ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اسی کو پڑھ کر آپ دیکھو، سچے دل سے پڑھ کے دیکھو، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔